بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے مابین اختلافات کی بڑی خبر نے ہلچل مچا دی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اون چودھری اور جہانگیر ترین کو رون ڈالا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ ندیم افضل چند نے ایسی کون سی بات کہہ ڈالی ہے کہ جس پر اینکر عمران ریاض خان سمیت سب نے بھرپور چڑھائی کی ہے۔ اسی ندیم افضل چند کی بات سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ندیم چند، آپ کو علم ہے، ان کا تعلق منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ میرا بھی ضلع ہے، پنڈ مکو سے ہے، اور یہ نذر محمد گوندل جو سابق وفاقی وزیر ہیں ان کے بھانجے ہیں۔ سیاست میں بڑے ایکٹیو تھے، تحریک انصاف نے ان کو بڑی عزت دی، لیکن بالآخر یہ اس رجیم چینج کے پہلے کھلاڑی ہیں جو اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے پارٹی تبدیل کی۔ پرانی اپنی پارٹی پیپلز پارٹی میں گئے، لیکن اب پوزیشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر شاید وہ اپنے بھیرا والے حلقے کے اندر الیکشن بھی نہ لڑ سکیں۔ اب اس وقت جو ہے عموماً ان کو ہیرو وہ اکثر بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب جو انہوں نے بات کی وہ بڑی عجیب تھی، اس لیے لوگوں نے بڑی تنقید کی۔ چونکہ ایک ڈسکشن ٹویٹر پر جاری تھی 2 دن پہلے، جس کے اندر انہوں نے کہا ندیم چند نے کہ اقتدار کی بجائے ملک بچانے کے لیے سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے شرط ہے کہ اقتدار کی خواہش سب کو 3 سالوں کے لیے ختم کرنی پڑے گی۔ جب یہ بات ندیم افضل چند نے کی ہے، چونکہ آج کل ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے اکثر بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ ہمیشہ سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے، تو اب اگر یہ خود ایم این اے بننے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو شاید یہ اس تناظر کے اندر بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور بڑی تنقید کی، اور اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان نے کہا کہ یعنی NRO2 مکمل ہونے کے بعد انتخابات سے دور کوئی 3 سالہ فارمولہ طے پا رہا ہے۔ بھائی جی، جمہوریت عوامی رائے کے احترام میں ہے۔ اگر سب کو اکٹھا کرنے میں مسئلے کا حل ہوتا تو گزشتہ 8 ماہ میں جتنا بڑا سیاسی اور غیر سیاسی اکٹھ ہوا ایسا تو کبھی نہیں دیکھا گیا، مگر ملک برباد ہی ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ندیم افضل چند کو جمہوریت کا دشمن قرار دینے کے حوالے سے کافی جو ہے وہ باتیں کی گئی، جو کہ اصل میں ان کا چونکہ جو شناخت تھی وہ ایک سول سپریمیسی والے شخص کی تھی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ چند صاحب یہ ہمرانہ سوچ کا ٹیکہ کہاں سے لگوایا ہے۔ یہ ایک اور صاحب نے ان پر تنقید کی، تو یہ کافی جو ہے وہ زبردست قسم کی ڈسکشن تھی۔ اور پھر ایک اور صاحب نے کہا پی پی والے اس وقت جمہوریت میں چھپے بھیڑا ہے، سب کو ڈر ہے کہ ارلی الیکشن عمران کی جیت یقینی ہے، اس لیے ٹیکنوکریٹ حکومت کا سوچ رہے ہیں، لیکن ہم ٹیکنوکریٹ حکومت پہ لعنت ابھی سے بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ بہرحال ندیم افضل چند کو اپنے جو جملے ہیں ان کی وضاحت تو خود کرنی چاہیے کہ انہوں نے ٹیکنوکریٹ کے کنٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے، یا ویسے ہی ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ سیاستدانوں کو سمجھانے کا شوق چڑھا تھا۔ اب کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف ایک مہم شروع ہے۔ جب سے جاوید چودھری نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جناب پہلے انصار عباسی، پھر جاوید چودھری نے 2 کالم لکھے جس کے اندر NRO کا ذکر ہوا۔ بتایا گیا کہ سابق چیف جسٹس کو جنرل باجوہ کے ذریعے اپروچ کیا گیا، مرضی کے فیصلے لیے گئے، اور اب جو ہے اون چودھری نے ایک انٹرویو دیا جیو ٹی وی پر، اور کہا گیا کہ جناب یہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا، انہوں نے تائید کر دی پوری اس کہانی کی۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو نون لیگ والے ویسے ہی گالیاں نکالتے ہیں، تو اوورال ایک کمپین دوبارہ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اس پر انہوں نے بڑا ایک عام جواب دیا ہے جو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے، چونکہ شہزاد اقبال صاحب نے ان کو کچھ سوالات بھجوائے اور انہوں نے جواب دیے ہیں جو اون چودھری جہانگیر ترین کو معصوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا پورا الزام عمران خان پر لگایا گیا۔ اس تناظر کے اندر سابق چیف جسٹس جو ہے ان کو رد عمل دینے کے لیے رابطہ کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اعلیٰ ترین فوجی افسروں سمیت کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ کوئی رعایت حاصل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کرتا۔ یعنی انہوں نے جاوید چودھری کے ذریعے جو باتیں کی گئی ان کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ عمران خان اپنے یا جہانگیر ترین کے لیے مجھ سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔
یعنی کوئی ایسا، چونکہ دعویٰ یہ کیا گیا کہ عمران خان نے ثاقب نثار کو ٹیلی فون کیا، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ آج کل بہت ساری آڈیوز ویڈیوز اگر ریکارڈ ہو رہی ہیں اور وہ منظر عام پر آ رہی ہیں تو وہ تمام، چونکہ آڈیوز جو چیف جسٹس کی ہو یا یہ بھی سب کچھ تو ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر ٹیلی فون پر یہ بات کیسے کی گئی؟ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان آپ نے یا جنگیر ترین کے لیے مجھ سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی میرا ایک جو لیول تھا اور جو روب اور دبدبا تھا اور میری جو ڈیوٹی تھی اس تناظر میں وہ بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے بینچ کے اندر میرے ساتھ جسٹس فیصل عرب اور جسٹس عمر عطا بندیال بھی تھے جن کے کردار پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ تو اوورآل جو سابق چیف جسٹس ہیں، چونکہ وہ عموماً سابق آرمی چیف ہو یا سابق چیف جسٹس، وہ زیادہ میڈیا پر نہیں آتے، جب فوری طور پر خاص طور پر ریٹائر ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ان کے پاس امانتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ مت سمجھیں کہ آپ جو چاہیں گے ویسے، آپ میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، اینکر آپ کے اپنے ہیں، ٹی وی چینل کے مالکان کو آپ نے پٹا اکثریت کو ڈالا ہوا ہے، تو اس مہم کے اندر آپ سب کو رون ڈالیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ اس طرح ہوا ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو رہی ہے، چونکہ سال 2022 جو گزرا ہے اس کے اختتام پر عمران خان صاحب نے ایک بڑا عام پیغام دیا ہے، چونکہ اس سال کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم پر ہاتھ رکھا اور پھر وہ پی ڈی ایم کے ذریعے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور سال 2023 جو ہے یہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کا وقت ہے، اور پہلے سے ہی اب ایک بڑی سٹیٹمنٹ کے ذریعے یہ جو تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے یہ بڑا عام پیغام جاری کیا ہے کہ بیک وقت، یعنی سال 2022 انہوں نے کہا کہ بیک وقت بہترین اور بدترین تھا، ذاتی مفاد میں گندی ایک سازش کے ذریعے بہترین معاشی کارکردگی دکھانے والی حکومت کو ہٹایا گیا اور پاکستان کو مجرموں کے ایک گروہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس گروہ نے معیشت زمین بوس کی، خود کو NRO 2 دیا اور نیب قانون میں ترامیم کے ذریعے تمام وائٹ کالر کریمنلز کے لیے لوٹ مار کے دروازے کھول دیے۔ یہ سال بہترین یوں تھا کہ اسی دوران میں نے اہل پاکستان کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھلتے دیکھا۔ الیکشن کمیشن اور مقتدرہ کی مکمل پشیمانی سے ملک کے تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا ہو کر تحریک انصاف کے خلاف صف آراء ہونے کے باوجود تحریک انصاف غیر معمولی عوامی تائید اور حمایت سے 75% ضمنی انتخابات میں فتح یاب رہی، اور اس نے خود کو صحیح معنی میں ایک قومی جماعت کے طور پر منظم کیا۔ آج کل قومی منظرنامے پر خصوصاً دیوالیہ پن کے امکانات کے باعث چھائی مایوسی کے باوجود میرا رب العزت پر ایمان اور اپنی قوم پر اعتماد ہے کہ تحریک انصاف بلا شبہ 2023 میں انتخاب کے ذریعے ایک مضبوط حکومت قائم کرے گی اور پاکستان کو بحرانوں کی اس دلدل جس میں امپورٹڈ سرکار اور اس کے سرپرستوں نے ملک کو دھکیلا ہے سے نجات دلوانے کے لیے ٹھوس ڈھانچہ جاتی اصلاحات متعارف کروائے گی۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے بڑا طویل، جس کے اندر انہوں نے 2023 سال جو ہے اس کو بدترین اور بہترین قرار دیا مختلف اینگل سے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم یعنی پیپلز پارٹی نون لیگ جو ساری عمر ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے رہے، فضل الرحمان ان کے کرپشن کے وکیل بنے اور یہ ساری کہانی ہوئی۔ لیکن اب آرمی چیف جنرل آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب نے جو گزشتہ روز سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس کے بعد اب باوثوق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم جو ریکوائر کر رہی ہے وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے نہیں مل رہا۔ جس طرح وہ عمران خان کو نیل کروانا یا گرفتار کروانے پر اسٹیبلشمنٹ کی معاونت چاہتے تھے، انتہائی عام باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ انکار کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میاں جاوید لطیف یعنی نواز شریف جو ہے ان کی واپسی ابھی تک چونکہ ممکن نہیں ہے اور وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس طرح کے ماحول کے اندر آڈیو کے بعد ویڈیو کا بم بھی چل گیا تو کوئی اثر نہیں ہونا، اور اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ تمام حربے استعمال ہو چکے ہیں۔ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن، پہلے بیانیہ بنایا گیا کہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا، پھر کہا گیا کہ جناب عمران خان تو ختم ہو گیا ہے، لیکن حکومت بدلنے کے بعد پھر توشہ خانہ گھڑی یہ ساری چیزیں عوام نے بائے نہیں کی، پھر آڈیوز کا سلسلہ شروع ہوا، یہ بھی بائے نہیں ہوا، آگے ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے اور مختلف لوگوں کا
وہ بھی بائیں جو ہے وہ عوام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس بات کی وجہ سے جو عوام عمران خان پر جمع ہے، اس پر تمام جو ارباب اختیار ہیں وہ بڑے حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دراصل معاملہ وہ سمجھ بھی نہیں سکتے، چونکہ جس طرف آصف زرداری، نواز شریف اور فضل الرحمان اکٹھے ہوں، لوگوں کو ان پر چڑ ہے، نفرت ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں۔ اب جس طرح رانا ثناءاللہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو کی، اور انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف کو بتایا گیا جو وہاں پر قومی سلامتی کمیٹی کے ممبران ہیں کہ وہاں جو ہے وہ معیشت تباہ کی انہوں نے، یہ اب کمپین کر رہے ہیں، تو پاکستان کو اس وقت جو برباد ہے اس کے ذمہ دار ہے 3.5 سال کی یہ حکومت، یہ فتنہ ہے، وہاں پر ہم نے کہا کہ یہ فتنہ کو کچلنا چاہیے، اور اس طرح کی بات جو ہے وہ کی کہ جیسے عمران خان جو ہے اس کو تو اب قومی سلامتی کمیٹی نے بجائے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے کے یا اس پر اتفاق کرنے کے، تو ایک تاثر دیا گیا جو رانا ثناءاللہ ہیں ان کی طرف سے کہ جیسے یہ سارے اداروں نے قومی سلامتی کمیٹی بیٹھی ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اصل آپریشن عمران خان کے خلاف کرنا ہے۔ تو اب ظاہر ہے میں نے اس کو اپنی ویڈیو کے اندر ذکر بھی کیا 2 دن پہلے کہ یہ تو عمران خان کے خلاف آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے اس معاملے پر جو گزشتہ روز آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے گفتگو کی ہے کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، تو یہ بیسیکلی آپس کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ اور فکر کے اندر جو اختلاف ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگرچہ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ نے یہ ملک اس پی ڈی ایم حکومت کو ٹھیکے پر دے دیا ہے، تو اب اس تاثر کا چونکہ جنرل باجوہ صاحب پر تنقید ہوتی ہے، اس وقت موجودہ جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں جنرل ندیم انجم صاحب ان پر تنقید ہوتی ہے، پھر ان میں سے کسی کی ذمہ داریاں تبدیل جب تک نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے اس وقت تک یہ کنٹروورسی جاری رہے گی۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود اسٹیبلشمنٹ عوام کے جو رد عمل ہے اس سے یقینی طور پر پریشان ہے، اور انتہائی میں اثر میں نام نہیں لے سکتا، باخبر ذریعے کا یہ کہنا ہے کہ ریورس گیئر لگنا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جاوید لطیف کی پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آپ نے کہاں چھوڑ دیا، ہمیں آپ نے آدھے راستے پر ہی چھوڑ دیا، معافی تلافی صرف بات کی نہیں ہوتی بلکہ یہ تلافی ہوتی ہے، اور یہ عمران خان جو ہے اس کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، ہمارے جو لیڈر ہیں نواز شریف ان کے ساتھ یہ جو سارا ایک بیانیہ اور دوبارہ سے یہ جو چیخ و پکار ہے یہ اسی تناظر کے اندر ہے کہ اب اس سے آگے انف از انف، یعنی مقتدر ادارے جو ہے وہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا ہے، معاملات کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بیک ڈور کے اندر کچھ معاملات جو ہے ان کے اندر بہتری آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فواد چودھری اور خان صاحب نے یہ بات کی تھی اور کر رہے ہیں کہ نئے اسٹیبلشمنٹ کو موقع دینا چاہیے، معاملات بہتر ہو جائیں گے، تو وہ بھی اسی تناظر کے اندر ہے، اور یہ وہ وجہ ہے جس نے مزید نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے ان کو پریشان کیا ہے۔ تو پی ڈی ایم وہ اس سال 2023 میں ٹوٹنے بھی جا رہی ہے، شکست بھی کھانے جا رہی ہے انشاءاللہ، اور عمران خان جو ہے وہ مزید ان پر ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے کم از کم مقتدر حلقوں کی طرف سے وہ آپ ہلکا ہوتا دیکھیں گے، اور باقی جو ظاہر ہے حکومت کے اختیارات ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اپنا طور پر وہ جاری رکھیں گے، اس سے ویسے بھی عوام جو ہے وہ لڑ لے گی۔ تو یہ اب دوبارہ سے ریورس گیئر لگنے جا رہا ہے اس پورے NRO 2 کو، اور یہ ایک اچھی نوید ہے۔ انشاءاللہ سال 2022 1 جنوری کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔